جی، میں بشریٰ بی بی کی بیٹی ہوں، اور یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کی یہ وجہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں نے میڈیا میں اپنی والدہ کے بارے میں بہت گند سنا ہے، اتنا گند سنا ہے کہ یقین مانے رات کی جو نیندیں ہیں نا وہ اڑ گئی ہیں۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی نیک اور اتنی پردہ دار خاتون کے بارے میں یہ باتیں سننے کو ملیں گی۔ پتہ نہیں بابا پہ کوئی پریشر ہے یا کیا وجہ ہے جو انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ میں اس سب کے بارے میں نہیں بات کرنا چاہتی، جو میں مختصر سی بات کرنا چاہتی ہوں۔ قرآن کو اپنے آگے اس لیے رکھ رہی ہوں تاکہ اللہ سے بڑی عدالت کوئی عدالت نہیں ہے، تو یہ قرآن ہے میرے آگے، جو کہوں گی سچ کہوں گی، اور نہیں کہوں گی تو قرآن جب مجھے پڑھے گا تو پھر کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلی بات تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ نہ میری والدہ کوئی پیر ہیں، نہ انہوں نے خود کبھی کسی کو کہا ہے کہ میں پیر ہوں یا میرے پاس آؤ، نہ کبھی ہم نے کہا ہے کہ ہماری والدہ پیر ہیں۔ وہ پیر نہیں ہے، لوگ ان کو کہتے ہیں تو وہ لوگوں کے مسئلے ہیں جی، لوگ کیوں کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ پیر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بات قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہوں کہ میری ماں جادو ان کے آس پاس جو اللہ کا نام لے اور اللہ کے رسول کا نام لے، اس کے ساتھ جادو کا نام جوڑنا ایک نہایت ہی زیادتی کی بات ہے۔ تیسری بات میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ واقعی ہی خان صاحب نے نکاح سے پہلے میری والدہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ خان صاحب جب بھی ہمارے گھر آتے تھے میری ماں اوپر سے لے کے نیچے تک پردے میں ہوتی تھی، بلکہ مجھے یاد ہے جب خان صاحب آنا شروع ہوئے تھے تو ماما گلوز پہنتی تھی، تو مجھے یاد ہے ہم بچے پسند نہیں کرتے تھے، ہم کہتے تھے گلوز بہت فنی لگ رہے ہیں، مت پہنا کریں، اتنا بھی اسٹرکٹ نہیں اللہ نے کہا۔ تو وہ ہماری بات نہیں مانتی تھی، پھر بھی گلوز میں بیٹھتی تو ہمیں بڑا فنی لگ رہا ہوتا تھا۔ تو وہ واقعی ہی خان صاحب نے کبھی ان کو پردے کے بغیر نہیں دیکھا۔ اور یہ بات میں قرآن پہ اس لیے ہاتھ، یہ دیکھ لیں آپ سب قرآن ہے، تاکہ کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ آگے قرآن نہیں تھا کہ کتاب رکھی ہے۔ تو واقعی ہی خان صاحب نے ان کو کبھی پردے کے بغیر نہیں دیکھا۔ دوسری بات، ابھی میں ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں میرے چچاؤں نے کہا ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے ان کے اسپیل میں تھے۔ شکر ہے یہ تو مان کے ہیں کہ جوائنٹ فیملی تھی، اور جوائنٹ فیملی میں خان صاحب ان کی پریزنس میں آیا کرتے تھے۔ دیکھیں یہ ان کے نا اسمال مائنڈس اور ڈرٹی مائنڈس، ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک عورت کے پاس بندہ بیٹھا ہو تو کچھ غلط ہی ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کی بس صرف اللہ کی باتیں ہوتی تھی، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ کیونکہ اکثر خان صاحب کو لیکچرز جب پڑھتے تھے تو ماما کہتی تھی تم بھی بچے، ہم لوگ گزرتے تھے بچوں کو بٹھاتی تھیں تو ہم کہتے تھے کہ ہم تو روٹین میں یہ باتیں سن رہے ہیں، تو ہمیں مطلب ہم مذاق سے کہتے تھے کہ ہمیں بخش دیں، ہم یہ باتیں بہت سن چکے ہیں، تو اب ایک اور گھٹا نہیں، ہم نے یہ لیکچر سننا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات میں نے، وہ اون چودھری جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے بڑے الزام لگائے میری والدہ پہ، تو ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر چلے آپ نے خان صاحب کے ساتھ تو وفاداری نہیں کی، حالانکہ تعلق آپ کا سیدھا ان سے ہی تھا، میری والدہ سے تو آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو آپ اس چیز کا لحاظ کر لیتے کہ آپ کی جو بچوں کی ماں ہیں ان کو راہ حق میری ماں نے دکھائی تھی۔ ہم سنتے تھے جب وہ آتی تھی والدہ کے پاس، اور وہ راہ حق پہ میری والدہ کی وجہ سے آئی تھی، اس چیز میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو بس یہ مختصر سی بات میں کرنا چاہتی ہوں، باقی آگے قرآن ہے میرے، اللہ کی عدالت سے بڑی عدالت کوئی نہیں ہے۔ یقین کرنا ہے کسی نے کرے، نہیں کرنا تو وہ بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو غلط اور جھوٹ زنا کا الزام ان پہ لگایا جا رہا ہے، اور یہ لگایا جا رہا ہے کہ ان کے ناجائز افیئرس تھے میری والدہ کے ساتھ، تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور میں ابھی بھی یہ ویڈیو ریکارڈ جو ہے میں اپنی فیملی کے خلاف جا کے کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا اس ویڈیو کے بعد میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن میری ماں نے بڑا سنسیئرلی ہمیں بڑا کیا ہے، اور ہمیشہ ان کے منہ سے اللہ رسول کی بات سنی ہے۔ تو جو ایک خاتون ہے ہی اللہ کے راستے میں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ان کے دین کو ہی پکڑ کے مذاق بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ پیر ہے، نہ وہ کہ وہ بہت نیک ہے اور وہ بہت پیرنی ہے۔ یہ جو پنکی پیرنی، جادوگرنی، یہ جو ساری چیزیں، یہ میرے چچا نے مان بھی لیا، اب تو ایکسیپٹ کر لیا۔ جب خان صاحب کا عروج کا وقت تھا اس وقت تو نہیں انہوں نے یہ باتیں کی آگے، تو وہ چڑھتے سورج کو لوگ سلام ہی کرتے ہیں، تو اب یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو ان کو یہ پہلے بات کرنی چاہیے تھی۔ تو بس یہ مختصر سی بات ہے، باقی اللہ تعالیٰ سب کا انصاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو جی۔
السلام علیکم جی، میرا نام میرنا سمانے کا، میں بشرا بی خواہ فہیمانے کا کی بڑی بیٹی ہوں۔ میں نے کبھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی، ہے میری پہلی ویڈیو آج تک، نہ کبھی کوئی انٹرویو، نہ کوئی کسی جرنلسٹ سے بات کی، نہ کبھی کوئی بیان دیا۔ لیکن یہ ویڈیو بنانے کا صرف میرا یہ مقصد تھا کہ ماما کے بارے میں اتنی گندی گندی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، ان پہ اتنے غلط گندے الزام لگائے جا رہے ہیں جو کہ میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ میں نے یہ ویڈیو بنائی تاکہ میں آپ لوگوں کو اصلیت بتا سکوں۔ میرا آگے قرآن پڑھے، جو بھی بات کروں گی سچ کروں گی، اور اگر سچ نہیں کروں گی تو پھر میں اللہ تعالیٰ میرا حساب کتاب کرے گا۔ دوسری بات ہے کہ میں اور میرے بہن بھائی ہمیشہ خاموش اس لیے رہے کیونکہ جب والدین کی ڈیورس ہوتی ہے تو بچے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ہم بچے بھی بہت تکلیف میں تھے، اور سائڈ پک کرنا ہمارے لیے مشکل تھا کیونکہ ہم ماں باپ دونوں سے بہت اٹیچ تھے ہیں بلکہ۔ اور میں میرڈ تھی، میری جو ان لاس کی فیملی ہے ان کی وابستگی نون لیگ سے، تو ایسے ٹائم میں خاموش رہنا بہتر تھا ہمارے لیے۔ کوئی بھی الزام لگے آج تک، یا کوئی بھی بات ہو، کسی چیز پہ بھی ہم نے کوئی اپنا رد عمل نہیں دیا، نہ کبھی کوئی بیان دیا۔ لیکن ایسے جب ماما کی بات آئی تو ہمارے سے چپ نہیں بیٹھا گا، اس لیے ہمیں مناسب لگا کہ ہم یہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو اصلیت بتائیں۔ پہلی بات تو بھی ریسنٹلی کسی نے ان پر الزام لگایا جی وہ عملیات کرتی تھیں اور میرے بابا عملیات کے اثر میں تھے، اس لیے پہلے کبھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، جھوٹا الزام ہے۔ ماما کو دین کے بارے میں جاننا، دین کے بارے میں پڑھنا، دین کے بارے میں نالج حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، پیشن تھا ان کا۔ ان کو کوئی بک ملتی تھی اولیاء کرام کی زندگی کے بارے میں، قرآن کی تفسیر سے لے کے جو بھی دین کے بارے میں تھا وہ پڑھتی تھی، اور اس نالج کو پھر وہ آگے لوگوں تک پہنچاتی تھی۔ کس طرح پہنچاتی تھی؟ ان سے کوئی سوال کرتا تھا، کوئی ہیلپ مانگتا تھا تو وہ دین کی روشنی میں اس کی رہنمائی کرتی تھی۔ اتنا صرف ان کا قصور ہے۔ دوسری بات، ماما ایک بہت سادی زندگی انہوں نے ہمیشہ گزاری ہے۔ ان کی زندگی ان کا کیا تھا روٹین، سے اٹھتی تھیں، کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، ہمارے پاس 2 رومز ہوتے تھے، میں سب سے بڑی بہن ہوں، ہم 5 بہن بھائی، تو ان کی روٹین تھی صفائی کرا کے جانور بچھا لینی، وہیں پہ کھانا، ہم بچوں کا دسترخوان بھی وہیں پہ ہوتا تھا، ہم کھانا اٹھنا بیٹھنا، ایون ہوم ورک کا ہم ان کے پاس ویٹ نہیں کرتے تھے، ہر وقت ہم ماما کے پاس ہوتے تھے، اور ان کی کوئی سوشل لائف نہیں تھی۔ انہوں نے سارا ٹائم صرف اپنے بچوں کے لیے اور صرف یہ دین کی ایجوکیشن، یعنی دین کے بارے میں جاننا پڑھنا، اس میں لگا دیا، پوری زندگی صرف اس کام سے لگائی۔ تو ایسی عورت جتنی پردہ دار، اتنی نیک، اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں سننا بہت ہمارے لیے بہت تکلیف تھے، اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح ویڈیو بنا کے ہمیں ان کو کریکٹر کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا۔ لیکن خیر، دوسرا ان کی بات کی گئی جی کہ عدت میں انہوں نے نکاح کی۔ میرے بہن بھائی کیونکہ چھوٹے تھے، ماما گھر میں ہی عدت، جو شرعی عدت ہوتی ہے وہ ٹائم پورا کر کے گئی تھی۔ ماما کا روم الگ ہو گیا تھا بابا سے، کیونکہ بہن بھائی چھوٹے تھے، شاید ان کو اندازہ نہیں تھا، میں انڈرسٹینڈ کرتی تھی اس چیز کو۔ تو وہ ٹائم جو عدت کا ہوتا ہے وہ اس گھر میں ہی رہ کے انہوں نے شرعی عدت پوری کی۔ اس کے بعد وہ نانی کے گھر چلی گئی، اور نانی کے گھر کافی عرصہ رہنے کے بعد ان کی خان صاحب سے نکاح ہوا۔ اور یہ بات کہ جو وہ نقاب کے بغیر ملتی تھی اور خان صاحب نے ان کو دیکھا ہوا تھا پہلے، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، اس میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے۔ جنہوں نے کی ہے، کیا وہ کسی ملاقات کے ساتھ تھے جن کو پتا ہو کہ ماما بے پردہ ہو کے ملتی تھی، یا ماما نے کبھی نقاب کے بغیر ان کو ملی تھی؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ خان صاحب نے واقعی ان کو پہلی دفعہ نکاح کے بعد ان کا چہرہ دیکھا تھا، کیونکہ ماما گلوز اور نقاب کے بغیر کبھی خان صاحب کو ملی ہی نہیں تھی۔ وہ پردہ دار خاتون ہے، ہمیشہ ہر نامحرم سے پردے میں ہی ملی ہے۔ پہلی بات، ان کا گھر سے کہ آنا جانا ہوتا ہی نہیں تھا، نہ وہ گھر سے نکلتی تھی، نہ ان کا کوئی ملنا ملانا تھا، نہ کوئی ان کا سوشل سرکل تھا، وہ گھر میں ہی رہتی تھی۔ تیسری بات یہ ہے، جو ابھی ریسنٹلی ان پہ کیسز کیے گئے زنا کا اور اس طرح کی گندی باتیں، ان کے کریکٹر کو چھالی نہیں، تو ہم بیٹیاں ہوتے ہیں، ہمارے لیے بہت تکلیف تھے ان کے بارے میں یہ باتیں سننا۔ قرآن سے اوپر، اللہ تعالیٰ کی عدالت سے اوپر تو کوئی نہیں ہے نا اس دنیا میں نا۔ ویسے انصاف ہمیں مل بھی نہیں سکتا، اور نہ انصاف کی امید ہے کسی سے۔ ہماری عدالتوں میں کتنا کوئی انصاف ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے، لیکن صرف ایک بات تو آپ لوگوں تک پہنچانا کہ کسی کے کردار کو شکرنا بہت آسان ہوتا ہے، ثبوت کے ساتھ کریں۔ ثبوت کیا ہے آپ کے پاس ان چیزوں کی؟ زنا کرتی تھیں، وہ عملیات کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی نیک عورت کے اوپر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے، اور جو لگا رہے نا، مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کا خود ہی ان کو اس چیز کا وہ دے گا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شہنشاہ ہے،
اور ہم نے اپنا ہر کیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چھوڑا ہے، کیونکہ اس دنیا میں تو کسی سے انصاف کی کوئی امید نہیں، نہ کسی رشتہ دار سے اور نہ ہی ہماری عدالتوں سے. لیکن صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ہماری ماں واقعی بہت نیک عورت ہے، اور ان پہ لگائے ہوئے تمام الزام، ساری گندی باتیں بالکل بے بنیاد اور جھوٹی ہیں، کیونکہ ہم بچے ہیں، ہمارے سے زیادہ ان کو کوئی نہیں جانتا. پھر لطیف ڈرائیور ہوگا یا کوئی بھی نوکر ہوگا، اس کی گواہی سے زیادہ آگے ہماری بات ہے، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارا.